نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم دوستو، یہ دین اسلام کا دوسرا سبق ہے۔ پہلے سبق کے اندر میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1، دل سے اس بات کو ماننا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا، زبان سے بھی اس چیز کا اقرار کرنا، یعنی اس کلمے کو زبان سے پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تیسرا، عمل بالارکان، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو احکام دیے ہیں، ہم کو احکام بتائے ہیں، ان تمام احکام پر عمل کرنا، یہ بھی ایمان کا ایک جز ہے۔ تو ایمان مل کر 3 چیزوں کا نام ہوا۔ اب آج کے سبق میں آپ حضرات کو بتاؤں گا کہ ہر مسلمان کا کن کن چیزوں پر ایمان ہونا ضروری ہے۔ دیکھیے، آپ نے ایمان مفصل کا نام تو سنا ہی ہوگا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر ہر مسلمان کا ایمان ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی مسلمان ان 7 چیزوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، آمنت باللہ، کہ میں ایمان لایا اللہ پر۔ سب سے پہلی چیز اللہ پر ایمان لانا۔ اور اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں۔ جب ہم پڑھتے ہیں لا الہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے لا مشکل کشا، لا حاجت روا، لا بگڑی بنانے والا الا اللہ، مگر اللہ۔ میرے دوستو، یہ پہلی چیز ہے کہ جس پر ہر مسلمان کا ایمان ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، آمنت باللہ وملائکتہ، اور فرشتوں پر ایمان لانا۔ ہر مسلمان کا فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اور فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ماننا کہ ہاں فرشتے موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا اور وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اس چیز کا انکار کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ فرشتے نام کی کوئی چیز نہیں، تو وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تیسری چیز، ورسلہ، اور تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تمام رسولوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ تمام رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہاں ان تمام رسولوں کو، ان تمام پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا اور ہم تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی ایک رسول کا، کسی ایک نبی کا انکار کرتا ہے تو وہ آدمی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر مسلمان ہوگا تو تمام نبیوں کا اقرار کرنا پڑے گا، تمام نبیوں کو ماننا پڑے گا، تمام نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ اگر کوئی آدمی ایک نبی کا بھی انکار کر دے تو وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ چوتھی چیز، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر ایمان لانا۔ کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب، یعنی جو مشہور کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم، یہ چاروں کی چاروں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے زمین پر
اپنے نبیوں پر، اپنے پیغمبروں پر اتاری۔ ہاں البتہ یہ بات الگ ہوئی کہ تورات، زبور، انجیل میں بعد میں لوگوں نے تحریف کر دی، لیکن قرآن کریم جیسا نازل ہوا تھا ویسا ہی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ نہ کسی میں کبھی ہمت ہوئی کہ اس میں رد و بدل کر سکے، نہ آج ہوئی نہ قیامت تک ہوگی۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ہر کسی نے کوشش کی، لیکن کوئی قرآن کریم کو ایک حرف بھی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ پانچویں چیز، والیوم الآخر، اور آخری دن پر۔ آخر دن سے کیا مراد ہے؟ آخر دن سے مراد قیامت ہے۔ قیامت کے بارے میں یہ ایمان ہونا ضروری ہے کہ ہاں ایک نہ ایک دن ضرور قیامت قائم ہوگی، چاہے وہ کل قائم ہو، آج قائم ہو، یا 100 سال بعد قائم ہو، 200 سال بعد قائم ہو، لیکن قیامت ضرور قائم ہوگی۔ یہ ایمان ہر مسلمان کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس چیز پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ قیامت کی کوئی تاریخ، کوئی وقت مقرر نہیں کہ کس وقت یا کس دن قیامت قائم ہوگی۔ چھٹی چیز، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی بری تقدیر پر، کہ جو اچھی بری تقدیر ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تقدیر پر ایمان لانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور اس مسئلے میں نہ پڑھنا یہ بہتر ہے، کیونکہ اگر کوئی آدمی اس مسئلے میں پڑھتا ہے تو وہ اکثر گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے بس جو بھی اچھا اور برا ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اتنی بات جان لینا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ چکر میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس صرف اسی چیز پر ایمان لے آئے کہ جو اچھا ہو یا برا ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ اگر کوئی آدمی اس بات پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ آدمی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ والبعث بعد الموت، ساتویں چیز، بعث بعد الموت۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بعث بعد الموت کا مطلب یہ ہے کہ ہم مر جائیں گے، اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جب قیامت قائم کرے گا تو اس کے بعد میں تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس چیز پر ہر مسلمان کا، ہر ایمان والے کا ایمان ہونا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ اگر کوئی مسلمان اس چیز کا انکار کرے کہ دوبارہ پیدا نہیں کیا جائے گا، دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، تو اس کی غلط فہمی ہے، اور اس سے وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ ضرور کرے گا۔ یہ 7 چیزیں ہیں کہ جس پر ہر مسلمان کا ایمان ہونا ضروری ہے، اور 7 ہی چیزوں پر ایمان ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک چیز کا بھی انکار کر دے تو وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ آدمی مسلمان نہیں ہوگا۔ یہ آخری بات تھی۔ کیا چیز؟ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ، اور اس کی کتابوں پر، و رسلہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور قیامت پر، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اور اچھی بری تقدیر پر کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، والبعث بعد الموت، اور بعث بعد الموت پر، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر۔ ان 7 چیزوں پر ہر مسلمان کا ایمان ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی ایک چیز کا بھی انکار کر دے تو وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، اور میری ایک درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لے، تاکہ ایسی دینی باتیں آپ تک بھی پہنچتی رہیں، اور آپ کے ذریعے سے دوسروں تک بھی پہنچتی رہے، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جتنے زیادہ لوگوں کو پتہ چلے گا اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، بلغوا عنی ولو آیا، کہ اگرچہ ایک آیت ہو اس کو بھی آگے پہنچاؤ مجھ سے۔ اگر آپ کو ایک آیت پہنچے اس کو بھی آگے پہنچاؤ۔
تو یہ صدقہ جاریہ ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا ایک ایمانی فریضہ ہے۔ اس کو ہر انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے طریقے سے تبلیغ کرے، اپنے طریقے سے لوگوں کو سمجھائے۔ وما علینا الا البلاغ۔